اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صلوات چودہ سو 44 ہجری کا ماہ رمضان شروع ہو چکا اور یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ روایات میں ہے کہ اس مہینے کا استقبال آل محمد چاند دیکھ کر نہیں کرتے تھے بلکہ رجب اور شعبان کو اس سے جوڑ دیتے تھے۔ اتنا اس کا احترام اور تعظیم ہمیں آل محمد کے ہاں نظر آتی ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس مہینے کے خواص محرم کے خواص سے ملتے جلتے ہیں۔ اور ایک جملہ کہہ دوں اور ذہنوں میں آپ کے ہے اور جلدی سے بڑھ جاؤں، اس مہینے کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جو اس ماہ میں صائم ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے روایات میں ہے سانس سانس عبادت ہے۔ روزے دار کی سانس سانس عبادت ہے۔ اب جا کر آپ دیکھیے جتنی بھی حدیثیں ہیں اس سے متعلق، آپ کو سب سے بڑی فضیلت اس مہینے میں صائم کے لیے، روزے دار کے لیے یہ ملے گی کہ اس کی سانس سانس عبادت ہے۔ تو جملہ کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو، مجھے دو ہی لوگ ایسے نظر آئے جن کی سانس سانس عبادت ہے، یا وہ اللہ کا روزے دار ہے یا حسین کا عزادار ہے۔ صلی علی محمد بات پہنچی آپ تک؟ یعنی دو لوگ پروردگار عالم کے ایسے ہیں جن کا سانس لینا عبادت ہے، یا جملہ پلٹ کر کہہ دوں شاید عزادار کی وجہ سے اللہ نے روزے دار کی سانس کو عبادت رکھا تاکہ یہ حدیث دیکھ کر سانس بند نہ ہو جائے۔ حسین کے عزادار کی سانس کی عبادت دیکھ کر شاید کسی کی سانس نہ بند ہو جائے، اس لیے اللہ نے روزے دار کی سانس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ تو اب ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے، یہ بھی حدیث معصوم ہے۔ جب رمضان ماہ رمضان کی بات ہوئی تو فوراً سے معصوم نے کہا ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور اس ماہ کی بہار قرآن ہے۔ اور دیکھیے بہار اپنی معراج پر اس وقت ہوتی ہے جب بہار کو ایسے ہی دیکھا جائے جیسے اسے دیکھنے کا حق ہے۔ جملہ میں اس طرح عرض کر دیتا ہوں، یعنی اس ماہ رمضان کی بہار ہے قرآن،
اور اس قرآن کی معراج ہے ذکر محمد و آل محمد۔ تو جس طرح اس ماہ میں ذکر قرآن ہوگا، اسی طرح اس ماہ میں جو قرآن لانے والے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا اور جو قرآن کے ترجمان ہیں، ان کا بھی ذکر ہوگا۔ یہاں تک کہ دیکھیے ابتدا ہے، اور ابتدا ہی میں ایک حدیث سنا دوں، آپ کی سنی ہوئی ہے اور آپ کو یاد ہے۔ کون سی حدیث؟ رسول اللہ نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین۔ سنی ہے نا آپ نے حدیث، محفوظ ہے آپ کے ذہنوں میں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت۔ اچھا دیکھیے بڑا کام ہوا اس حدیث پر، حدیث ثقلین پر، اور سب سے زیادہ کام جو اس پر کیا اپنے عہد میں، وہ کیا حامد الملت صاحب نے۔ ابقات الانوار جو ان کی کتاب ہے، اس میں ایک پوری جلد اس حدیث پر ہے۔ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جہاں حدیث اس طرح ملتی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت، وہاں پیغمبر نے اس حدیث کو ایک اور طرح بیان کیا، اور وہ یوں بیان کیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و علی ابن ابی طالب۔ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک علی۔ اور پھر اگلا جملہ پیغمبر نے کہا وَهُوَ أَفْضَلُ لَكُمْ مِنْ کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب سے علی افضل ہے۔ اور پھر فوراً سے پیغمبر نے وجہ بیان کی کہ علی کیوں افضل ہے اللہ کی کتاب سے۔ پیغمبر نے کہا لِأَنَّهُ مُتَرْجِمٌ لَكُمْ مَا کتاب اللہ، اس لیے کہ علی تمہارے درمیان قرآن کا ترجمان ہے۔ یعنی پیغمبر نے علی کو ترجمان کہہ کر بتایا کہ اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہو تو کسی دروازے پر بھٹکنے کے بجائے امام باڑے چلے آنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ تو اب جب اس ماہ میں جوڑ دیا جائے اس تفسیر کو، جو تفسیر اس گھر سے نکلی جہاں خود قرآن نکلا، تو کیسا سمجھنے والے اور جاننے والے لطف اندوز ہوں گے۔ اس لیے کہ زمانہ تو یہی نہیں اب تک پتہ لگا سکا کہ با کا معنی کیا ہے، اور جتنے یہ حروف مقطعات ہیں ان کے معنی کیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی پروردگار عالم نے راز رکھا، اور ان معنی کو بغیر بیان کیے رکھ کر بتا دیا کہ بڑا تمہیں اپنے قرآن پڑھنے کا، کھڑے ہو کر پڑھنے کا، بیٹھ کر پڑھنے کا، لیٹ کر پڑھنے کا بڑا تمہیں اپنے پڑھت پر ناز ہے، مگر تم کتنے مجبور ہو جیسے قرآن کی ابتدا کرتے ہو اور الف لام میم پر پہنچتے ہو، یہاں آ کر تم گھبرا جاتے ہو، ہم کیا جانے یہ الف کیا ہے، یہ لام کیا ہے، یہ میم کیا ہے۔ تو علماء نے کہا نا، جب تک تمہیں الف لام میم کا مطلب نہیں پتا چلتا، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں الف لام میم سے مراد آل محمد ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو اب پل پل پر ہم قرآن کے سمجھنے کے محتاج، اور جہاں فکر کی بات آئے گی، تعقل کی بات آئے گی، سمجھنے کی بات آئے گی، وہاں ذہن انسانی اسی در پر جائے گا جو قرآن کی ایک ایک تفسیر کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہم نے یہاں کے لیے 5 روز جو گفتگو ہوگی وہ سورہ حجرات پہ ہوگی، اور دیکھیے لطف تو بہرحال آتا ہی ہے قرآن کو پڑھ کر اور قرآن کو سمجھ کر، اس لیے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ آج جب مستشرقین کے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے،
اور وہ قرآن پڑھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی قرآن پر کاری ضرب لگائی جائے. تو وہاں وہ اعتراضات کرتے ہیں. لکھی لوگوں نے کتابیں اور اس پر اعتراض کیا کہ بھائی یہ قرآن کا جو سورہ ہے کتنا اس کا بیتکا نام ہے معاذ اللہ. اعتراض ہے. کہنے لگے دیکھیے جیسے قرآن کھولا الحمد کے بعد جو پہلا سورہ آیا وہ ہے بقرہ, اور بقرہ کہتے ہیں گائے کو. اعتراض کیا انہوں نے. کہنے لگے دیکھیے بڑی اس کتاب کے فضیلتوں میں لوگوں کے اقوال ہیں اور کہتے ہیں یہ ایسی کتاب ایسی کتاب ایسی کتاب. بھلا اس کتاب میں کیا ہوگا جس کا آغاز ہی گائے سے ہو رہا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ان کے اعتراضات ہیں. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کی کسی بھی سورے کا نام جس طریقے سے بھی رکھا گیا ابھی اس پر ہماری بحث نہیں ہے. سوال یہ ہے یہ جو قرآن کے نام رکھے گئے ہیں ان میں راز کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہی کیوں ہوا؟ کوئی اور نام کیوں نہیں ہوا؟ سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ ہی کیوں ہوا؟ کوئی اور نام کیوں نہ ہوا؟ اچھا عجیب یہ بھی بات ہے کہ عمران کے نہ ماننے والے بھی مجبور ہیں کہ سورہ آل عمران ہی کہتے ہیں اور سورہ آل عمران کہتے ہیں. اسی طرح یہ جتنے بھی سوروں کے نام ہیں اس میں راز ہے. راز کیا ہے؟ دیکھیے آپ چونکہ فضائل سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں جیسے ہی جملے کہوں گا آپ فوراً پہنچیں گے. یہ کیوں مجبور ہوئے سب کہ اس سورے کا نام سورہ بقرہ ہی رکھا جائے, گائے والا سورہ؟ چلیے اس سے پہلے میں آپ کو فاتحہ سمجھا دوں تاکہ آسانی سے بات پہنچ جائے. یہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن کو کھولا اس سورے سے جاتا ہے تو عربی میں کھولنے کو فتح کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فاتحہ اسی سے نکلا ہے, یعنی کھولنے والی. فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی, یعنی چونکہ اللہ کی کتاب کو سورہ فاتحہ کھولنے والی ہے اس لیے اس کا نام ہے سورہ فاتحہ. اچھا ایک نام تھوڑی ہے, کئی نام ہے. اسی کا نام سورہ الحمد بھی ہے جس میں اللہ کی حمد ہے. اب یہ اور بات ہے کہ پیغمبر یہ کہیں کہ اے علی یہ سورہ تو تیری شان میں نازل ہوا ہے. حمد اللہ کی, نزول علی کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک نام ہے اس کا سبع مثانی, سورہ سبع مثانی. اب یہ دیکھیں میں نے کہا نا راز ہے نام رکھنے میں, کوئی نہ کوئی راز ہے. یہ سبع مثانی کیوں کہا؟ سبع مثانی کہتے ہیں 7 مکرر, یعنی 7 دہرائی جانے والی. سبع مثانی کا مطلب یہ ہے. تو یہ سبع مثانی کیوں رکھا؟ توجہ, جو بات ائمہ نے بیان کی اور وہاں سے چلتے چلتے ہم تک پہنچی وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ سبع مثانی سورہ فاتحہ کو کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. آپ یہاں سے جب یہ سورہ پڑھیں الحمد للہ رب العالمین سے تو اب ذرا آیتوں کو گنتے جائیے, ساتھ گنیے میرے. الحمد للہ رب العالمین 1 آیت, الرحمن الرحیم 2 آیت, مالک یوم الدین 3 آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 آیت, اہدنا الصراط المستقیم 5 آیت, اور اب جو آخری آیت ہے وہ 6 آیت ہے. تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورے کا جز نہیں مانتے. توجہ, سورے کا جز یعنی سورے کا حصہ نہیں مانتے, اور وہ جب اپنی نمازیں پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کو ہٹا کے ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں, یا معصوم کی تعبیر کے مطابق بسم اللہ کی چوری کرتے ہیں. توجہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی چوری کرتے ہیں معصوم کی تعبیر کے مطابق.
یعنی بسم اللہ کو ہٹایا اور الحم سے لے کے یہاں تک 6 آیتیں پڑھ لی. اگر یہ 6 آیتیں ہوتی تو اللہ اس سورے کا نام ست المثانی رکھتا. 6 آیات یعنی سبع مثانی رکھ کر راز کھول دیا کہ اگر کوئی بسم اللہ کو چرائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سورہ پڑھا ہی نہیں. ہاں اس نے سورہ پڑھا ہی نہیں. یعنی یہ چوری کس کی ہو رہی ہے؟ اس میں علی کی ہو رہی ہے. اس لیے کیونکہ یہ تو زمانہ جانتا تھا کہ رسول کہہ چکے کہ اگر پورا قرآن سمٹے تو سورہ الحمد میں آ کر جمع ہو, اور سورہ الحمد سمٹے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع ہو, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹے تو بے میں جمع ہو, اور بے سمٹے تو نقطے میں جمع ہو, اور قرآن کے بے کا نقطہ سوا علی کے کوئی بھی نہیں ہے. تو اب یہاں پر چوری کی تو کیسے لفظ سبع مثانی نے اس چور کا تعارف کرا دیا. اب آگے بڑھتے رہیے. بقرہ یعنی گائے والا سورہ. اب اس پورے سورے کا جو اصل محور ہے وہ ایک گائے کا قصہ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کسی نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا تھا عورت کے چکر میں. قرآن کا واقعہ. اور پھر وہ اسی پر رونے لگا کہ ہائے میرے بھائی کو کس نے مار دیا. اب جب نبی تک خبر پہنچی حضرت موسیٰ تک تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ مسئلہ تو گائے حل کرے گی. تھوڑا سا لطف لے کر سنیے. اے موسیٰ یہ مسئلہ تو گائے حل کرے گی. اور پھر اب یہ سوال کہ بھائی کہاں سے گائے لے کر آئے, کیسی گائے ہونی چاہیے, رنگ کیسا ہونا چاہیے, عمر کیا ہونی چاہیے, آیا وہ گائے ماں بنی ہوئی ہو یا ماں نہ بنی ہوئی ہو. یہ سارے بہرحال سوالات تھے, سورہ بقرہ میں درج ہیں. اب یہاں جو مجھے بات بتانی ہے اور آگے بڑھنا ہے وہ سمجھیے. یہ بقرہ نام رکھ کر ذہنوں کو متوجہ کیا گیا گائے کی طرف. یعنی کوئی اتنی اہم گائے ہوگی کہ جس کے نام پر سورہ آ گیا. اب لوگ تلاش کرنے لگے بھائی کون سی گائے تھی, اور اس گائے کا پالنے والا کون تھا, اور آخر کیا اس کی ایسی نیکی تھی کہ اس ہی کی گائے کو منتخب کیا گیا. اب جب عقدہ کھلا, راز کھلا تو پتا چلا بنی اسرائیل میں ایک ہی آدمی تھا جو علی پر اور نبی پر درود بھیجتا تھا, اور وہ درود بھیج کر محبت محمد و آل محمد پر اپنی گائے کو پال رہا تھا. اللہ کو اس عمل کے ساتھ یہ عمل اتنا بھایا کہ صبح قیامت تک اس کی گائے کو قرآن کا موضوع بنا دیا. نہیں بہت شکریہ. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ ہے وجہ تسمیہ سورہ بقرہ کی. تو اب ایسے چلتے جائیے. بقرہ کے بعد آل عمران, تو کسی عمران کا ذکر ہے اولاد کے ساتھ, جس کا محور کا ذکر کر کے اللہ نے سورہ آل عمران مقرر کر دیا. آگے چلتے رہیے. کہیں سورہ نمل ہے, کہیں سورہ نحل ہے, چونٹیوں والا سورہ, شہد کی مکھی والا سورہ, سورہ فیل ہاتھی والا سورہ. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ جو ٹائٹل دیا ہے اللہ نے کہ جیسے ہی کوئی کتاب کھولے قرآن, اور وہ تو آیا ہدایت کے لیے, جیسے ہی اس نے کتاب کھولی تو لکھا ہے چوٹی والا سورہ, مکڑی والا سورہ. اب وہ پڑھنے والا کہے گا پروردگار میں ہدایت لینے آیا تیری کتاب سے, اور کھولتے ہی یہاں پہ چونٹی, شہد کی مکھی, مکڑی, گائے, ہاتھی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی توجہ کریں, دیکھیں مجھے یہاں تک لا کر آپ کو کچھ سمجھانا ہے. پروردگار میں نے تیری کتاب کھولی ہدایت کے لیے, اور جیسے میں نے کتاب کھولی یہاں تو جانوروں کے ٹائٹل دیے جا رہا ہے. آخر تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ عجب نہیں جواب آئے.
اس سورے کے ٹائٹل میں ہم نے بڑے راز پنہا کیے ہیں، بڑے راز چھپا رکھے ہیں. جیسے ہی ٹائٹل دیکھو فوراً سے سوال کرو یہی ٹائٹل کیوں دیا گیا، کوئی اور نام کیوں نہ دیا گیا. جیسے قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ حجرات پر پہنچے، ذہن میں سوال پیدا ہوا یہ حجرات کیا ہے، حجرات کا مطلب کیا ہے، اس حجرے کا معنی کیا ہے. پتہ چلا حجرات جمع ہے حجرے کی، اور حجرہ کہتے ہیں کمرے کو. بہت سے بے ادب رسول کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر بدتمیزی کرتے تھے، بد تہذیبی کرتے تھے، اپنی طرح پکارتے تھے. اللہ نے آیت نازل کر کے بتا دیا تمہارے حجرے اور ہے، محمد کا حجرہ اور ہے. جو کر رہے ہیں یعنی لفظ حجرات رکھ کر پروردگار عالم نے ذہنوں کو جھنجھوڑا، ذہنوں کو متوجہ کیا اور کہا دیکھو ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ سورہ حجرات، یہ جو حجرات نام پڑا یہ اصل میں اس سورے کی چوتھی آیت ہے، جس میں ارشاد ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے حبیب یہ بدتمیز لوگ، یہ بد تہذیب لوگ، یہ جاہل عرب آپ کے حجرے کے دروازے پر آ کر بلند آواز میں پکارتے ہیں، بلند آواز میں بولتے ہیں، تیز تیز بولتے ہیں اور ندائیں دیتے ہیں آپ کو. اے حبیب جان لیجئے یہ جو کام کر رہے ہیں نا، ان کا کام کرنا بتا رہا ہے ان میں عقل ہے ہی نہیں. تھوڑا سا جاگ جائیں بھائی، ہاں ان میں عقل نہیں ہے. اور آسان کر دوں یعنی تعارف بے عقلوں کا کرا رہا ہے پروردگار. اور کس طرح کروا رہا ہے کہ یہ دروازے پر آ کر، یہ حجرے کے پیچھے سے آ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں. اچھا بھائی آگے سے اس وقت آتے جب آگے کے دروازے کھلے ہوتے. توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ. دیکھیے پیچھے سے کون آئے گا جس کا آگے کا دروازہ کھلا نہ ہو. یہ عجیب بات تھی کہ پیغمبر کی مسجد میں 2 ہی دروازے تھے جو آگے سے کھلے تھے، یا نبی کا دروازہ تھا یا علی کا دروازہ تھا. اب بند ہو گئے نا آگے کے دروازے، اب وہ کیا کرے، وہ پیچھے سے آ کے بدتمیزی کرتے تھے، جس پر یہ پورا سورہ نازل ہو گیا. تو اب یہاں پر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے حبیب یہ جو حجرے کے پیچھے یا حجرے کے پیچھے والے دروازے پہ آ کر پکارتے ہیں، ندائیں دیتے ہیں، بلند آواز میں بولتے ہیں، ان میں اکثریت لا یعقلون کی ہے، عقل والوں کی نہیں ہے. یعنی تعارف کرا دیا نا کہ جس میں عقل نہیں ہوگی وہی رسول کے دروازے پہ آ کر بولے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان میں اکثریت جو ہے وہ عقل والوں کی نہیں ہے. اب دیکھیے آپ اتنا پریشانی سے سن رہے ہیں اور اتنے تھکے ہوئے میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ لوگ، تو میں ذرا سا آپ کو اور تھکاؤں. ہاں تھک جائیں گے پھر مجھے برا ہی نہیں لگے گا کہ آپ لوگ صحیح سے مجلس نہیں سن رہے. تو اب میں آپ کو تھکاتا ہوں. دیکھیے یہ جو یعقلون کے اوپر اللہ نے لا لگایا ہے، لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے، انہیں شعور نہیں ہے، یہ عقل والے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ پروردگار عقل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جب عقل سمجھ آ گئی تو آپ کو جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ سمجھ آ جائے گا. اب میں آپ کو 2 طریقے سے یہ لا یعقلون سمجھانا چاہتا ہوں. توجہ رکھیے گا، تھوڑی سی خشک بحث ہے مگر میں اسے تھوڑا سہل کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ، ایک ایک جملے پر توجہ.
لا یعقلون کیا ہے؟ جو عقل نہیں رکھتا وہ کیا ہے؟ دیکھیے علم منطق کے جو علماء ہیں، لاجک جو پڑھاتے ہیں، لاجک وغیرہ، انہوں نے ایک تقسیم کی ہے انسان اور جانور کی. توجہ سے سنیے گا، بہت آسان بات ہے، توجہ. انسان اور جانور، ان میں کچھ چیزیں مشترک ہیں کچھ چیزیں، یعنی انسان میں بھی پائی جاتی ہیں اور جانور میں بھی پائی جاتی ہیں. آسان لفظوں میں، انسان میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے، گدھے میں بھی ہے، مثلا انسان میں بھی ہے اور ہاتھی میں بھی ہے. اب ہوا کیا؟ اہل منطق نے ایک دائرہ کھینچا اور اس دائرے میں اس کو لا کر کھڑا کر دیا جس میں سملر اور بالکل سیم خصوصیات پائی جاتی ہوں. مثلا دیکھیے، آسانی سے سنیے کہ حساس، صاحب حس ہونا. حساس انسان بھی ہے، حساس جانور بھی ہے. انسان بھی سونگھتا ہے، جانور بھی سونگھتا ہے. بعض جانور انسان سے اچھا سونگھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے حساس ہونا، انسان میں بھی ہے اور جانور میں بھی ہے. جسم انسان کے پاس بھی ہے، جانور کے پاس بھی ہے. متحرک بالارادہ، یعنی سوچ سمجھ کر یا اپنے ارادے کے تحت چلنا. انسان بھی چلتا ہے، جانور بھی چلتا ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. جب جانور چاہے گا چل لے گا، جب انسان چاہے گا چل لے گا. تو یہ جو ملتی جلتی خصوصیات ہیں انسان اور جانور کی، ایک منزل ایسی ہے جہاں یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہاں پر انسان اور جانور ایک جیسا ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں، حساس ہونا، اپنی مرضی سے چلنا، جسم ہونا، جسم میں نمو ہونا، بڑھنا گھٹنا، یہ ساری چیزیں جانور کے یہاں بھی ہیں، انسان کے یہاں بھی ہیں. تو ایک چیز لفظ حیوانیت کہہ کر ان دونوں کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے. آپ سلامت رہے، پہنچ گئے آپ لوگ. اب جملہ سنیے، یعنی لفظ حیوان میں جب میں نے حیوان کہا تو حیوان کی جتنی خصوصیات ہیں، کیا مطلب؟ حساس ہونا اور جب چاہے چلنا، جسم ہونا اور جسم میں نمو ہونا. تو جیسے ہی میں نے حیوان کہا تو اب انسان اور جانور 7 لفظ حیوان میں سمٹ گئے. تو اب کوئی تو چیز ہوگی جو انسان اور جانور کو الگ کرے. جملہ ضائع نہ کیجیے گا. کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو ان دونوں حقیقتوں کو الگ کرے. تو بس جو جانور اور انسان کو الگ کرتی ہے اسے عقل کہتے ہیں. بات پہنچی آپ تک؟ انسان اور جانور کے درمیان جس چیز نے جدائی ڈالی، جس شے نے الگ کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقل. ہاں تو اب جو حجرہ رسول کے باہر آ کر شور مچائے، قرآن نے لا یعقلون کہہ کر بتا دیا اس میں جانور کی تو ساری خصوصیات ہیں، انسان کی خصوصیات. بات پہنچی آپ تک؟ اچھا دیکھیے، میں اپنے اس مدعے کو، اپنی اس بات کو اور مضبوط کر دوں دلیل لا کر مولا علی علیہ السلام کے قول سے. صلوات پڑھیں سب مل کے مولا کی بارگاہ. اب بات آپ کی سنی ہوئی ہے لیکن موضوع میں آ گئی تو عرض کر رہا ہوں. آ کر راوی نے پوچھا، یا علی یہ بتائیے کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ؟ انسان افضل یا فرشتہ؟ مولا کہہ دیتے انسان افضل ہے. اچھا نہ بھی ہوتا تو علی نے کہہ دیا تو ہو جاتا. ٹھیک ہے نا، ہو جاتا. علی جواب دیتے تھے انسان افضل یا ملک افضل، فرشتہ افضل. اب علی نے جواب دیا صبح قیامت تک کے لیے.
اور ایک پیمانہ دیا اور کہا کہ اس پیمانے پر تم دیکھتے رہنا اور پتہ لگا معلوم کرتے رہنا کہ انسان افضل کہ فرشتہ افضل. توجہ, علی نے کہا سنو, اللہ نے فرشتے کو عقل دی ہے, خواہش نہیں دی. فرشتے کے پاس عقل ہے, اس عقل کے تحت وہ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرتا ہے. کسے رزق دینا ہے, کسے رزق نہیں دینا, شکم مادر میں بچے کی تصویر کیسی بنانی ہے, قرآن کی آیت ہے, فرشتے کا کام ہے. بارش کیسے برسانی ہے, موت کیسے دینی ہے, یہ سارے کام فرشتے عقل کے مطابق کیے جا رہے ہیں. اور خواہش نہیں ہے, نہ بھوک لگتی ہے, نہ پیاس لگتی ہے, کوئی خواہش فرشتوں کے درمیان نہیں ہے. اب مولا نے کہا سنو, ایک مخلوق ہے اللہ کی, جانور, جس کے پاس خواہش ہے عقل نہیں ہے. توجہ, خواہش ہے عقل نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جانور کا جو دل کرے گا کرے گا. ہاں, عقل چونکہ نہیں ہے کسی سے سوال ہی نہیں کرے گا. اسے بھوک لگے گی وہ باغ میں چلا جائے گا, کس کا ہے کس کا نہیں ہے پوچھے گا بھی نہیں. جانور ہے نا بھائی, ارے جانور آپ سے تھوڑی پوچھے گا کہ یہ والا پھل کھا لے کہ نہ کھائے, کھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عقل نہیں ہے, خواہش ہے. اچھا, اسی طریقے سے جانور جہاں چاہے بیٹھ جائے, کسی سے پوچھے گا ہی نہیں کہ میں جہاں بیٹھ رہا ہوں کیا میں اس لائق ہوں کہ یہاں بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں. عقل نہیں ہے, خواہش ہے, اپنی خواہش پر عمل کرے گا. اب علی نے ایک جملہ کہا, اللہ نے فرشتے کو عقل دی, خواہش نہیں دی. جانور کو اللہ نے خواہش دی, عقل نہیں دی. توجہ, جس کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ جائے وہ جانور سے بھی بدتر ہے, اور جس کی خواہش پر عقل غالب آ جائے وہ فرشتے سے بھی افضل ہے. یہ علی نے معیار دیا. توجہ, یعنی علی نے یہ بتا دیا کہ جانور کے پاس خواہش ہے عقل نہیں, اور انسان کے پاس دونوں ہے. اب یہ انسان کا کمال ہے وہ عقل کو خواہش پر غالب لا کر فرشتے سے افضل ہو جائے. جملہ کہہ دوں ضائع تو نہیں کریں گے آپ. واہ, اس حدیث کو پڑھ کے سارے علماء کہتے ہیں اے انسانوں اپنی عقل پر کام کرو, تم میکائیل سے افضل ہو جاؤ گے, جبریل سے افضل ہو جاؤ گے, اسرافیل سے افضل ہو جاؤ گے. ایک عام بندہ اپنی عقل پر کام کر کے ملائکہ سے افضل ہو جائے. ہم جیسے ہی کہتے ہیں علی اس ملک سے افضل, اس ملک سے افضل, اس ملک سے افضل, اس پر موت کیوں آتی ہے؟ بھائی معیار سمجھ آیا آپ کو؟ علی نے کیا کہا؟ انسان اور جانور کی تفریق کو بیان کر دیا. اب اسی جملے کو آپ پھر آیت میں رکھ دیجئے. جانور عقل نہیں رکھتا تو اب قرآن نے کیسے تعارف کرایا؟ اے حبیب یہ لوگ, اے حبیب وہ لوگ جو آپ کے حجروں کے پیچھے آ کر پکارتے ہیں, یعنی آپ کے دروازے پر آواز بلند کرتے ہیں, یہ جانور ہیں. کیسے قرآن نے تعارف کرا دیا؟ تو اب دیکھیے یہ ہے وہ سورہ کہ جس میں آپ کو آغاز سے احترام رسول, تعظیم رسول, تکریم رسول, ناموس رسول, یہ پورا سورہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے. پتہ چلا بیٹھنا آتا نہیں تھا, اگر آتا ہوتا تو سورہ نازل کیوں ہوتا؟ تو اب ادب سکھایا کہ بزم پیغمبر میں تمہیں بیٹھنا کیسے ہے. اچھا بولنا بھی نہیں آتا تھا. اگلی آیت میں اللہ نے کہا یہ تم کیسے بلند بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو. یعنی اب یہ بھی سکھایا
کہ جب تم بزم میں آ گئے اب تمہیں گفتگو کیسے کرنی ہے. تو اب آج کی حد تک ذرا سے جلدی جلدی اس سورے کے مضامین سن لیجئے اور ایک جملے پر گفتگو کر کے آج کی تقریر ہم تمام کرتے ہیں, اور کل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ مسلسل اور تفصیل سے. توجہ ہے سب کی میرے ساتھ. اب پہلا عنوان جو اس سورے کا ہے وہ یہ ہے کہ خبردار, رسول اور اللہ اگر کوئی حکم دے دیں اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. رسول جو تمہیں دے دیں خاموشی سے لے لو, اب تمہیں پسند ہو کہ نہ ہو, یہ تمہاری پسند پر فیصلہ نہیں ہوگا. فخذو, تم لے لو, جو دیں فخذو, اسے اخذ کر لو, اسے لے لو. تو پہلی چیز یہاں پر اللہ نے پہلا عنوان اس سورے کا یہ ہے کہ خبردار, رسول اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا. پھر دوسرا عنوان یہ ہے کہ یہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے رسول کو نہ پکارنا. اور پھر اس کی سزا بتائی کہ اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کیا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے, سارے اعمال تمہارے ضائع, برباد, غارت, ختم, کچھ نہیں بچا اگر تم نے ہمارے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا. اب یہ مجھے آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جمعرات کا دن تھا, ہم رسول کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک سے رسول اللہ نے کہا اگر کاغذ اور قلم لا دو تو میں تمہیں صبح قیامت تک کے لیے ایسا نوشتہ دے کر جاؤں گا کہ کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس جتنے لوگ بیٹھے تھے ایک بار اختلاف ہوا, کوئی یہاں سے چیخا, کوئی وہاں سے چیخا, کوئی وہاں سے چیخا, رسول کی آواز دب گئی, سب کی آواز بلند ہو گئی. اب جا کر دیکھیے گا یہ واقعہ پہلے ہوا یا یہ سورہ پہلے نازل ہوا. نتیجہ میں نہیں دے رہا. دیکھیں اس ماہ رمضان کی جو یہ میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں, جتنی عبادتیں ہیں, جتنی عبادتیں, اتنی عبادتیں اور اعمال اس ماہ رمضان کے ہیں کہ علماء نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی صرف اس پر کہ کون کون سے اعمال ماہ رمضان کے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا عمل جو اس ماہ رمضان میں اعمال کا سردار ہے وہ ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا. تو مل کے بلند آواز میں درود بھیجیں آپ سب. تو دوسرا عنوان یہ ہے کہ اپنی صدا کو پیغمبر کی صدا پر بلند نہ کرنا, ورنہ کیا ہوگا, تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. اور پھر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو رسول کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے, عرض کریں گے تفصیل سے کہ اس آیت کا مصداق صرف ایک ہے, اور اگر کوئی دوسرا ہے بھی تو وہ انہی کی وجہ سے ہے. ہوگی گفتگو تفصیل سے. اور پھر قرآن نے آگے بڑھ کر یہی جو ابھی میں نے آیت آپ کو بتائی اور اس پہ مختصر سی گفتگو ہوئی, رسول کے حجرے کا احترام بتایا. اور پھر اگلی آیت جو اس سورے سے ریلیٹڈ ہے, سورے میں ہے, وہ ہے کبھی بھی کسی فاسق کی خبر پہ یقین نہ کرنا. یعنی صبح قیامت تک اللہ نے اصول دے دیا, کوئی بھی تمہیں آ کر کچھ بھی بتائے فتبینو, تحقیق کرنا. یہ نہیں کہ ارے بھائی انہوں نے کہا تھا تو یہ تو ایسے ہی ہے, یہ روش قرآن نہیں ہے, اسے قرآن نے منع کیا ہے. اور رمضانوں میں شاید قرآن پڑھنے کا ایک سبب یہ بھی رہا ہو کیونکہ قرآن میں رمضان میں چوکے جو ہے وہ رونق زدہ ہو جاتی ہیں, اور وہاں پہ یہی ہوتا ہے, ایک فاسق آ کے بیٹھتا ہے, 4 فاسق اسے گھیر لیتے ہیں. نہیں توجہ کر رہے آپ لوگ.
اور پھر اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے یہ کہا. اس کو قرآن نے منع کیا. کہا اگر کوئی بھی تمہارے پاس خبر لے کر آ رہا ہے پہلے تصدیق کرو، فتبینو، اور پھر اس کے بعد جو بھی عمل ہو وہ تم کرنا، لیکن پہلے تحقیق کرو. اور پھر بڑھ کے اسی سورے میں اللہ نے بتایا کہ مومن کا بھائی ہے، اور حقوق مومن بتائے کہ دیکھو اپنے مومن بھائی کا تمہیں کیسے کیسے خیال رکھنا ہے. اور اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی غیبت کرے تو قرآن نے بیان کیا کہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. اب یہ پیغام ہے سورے کے، اس کو غور کرنا چاہیے. اور پھر اللہ نے اس سورے میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی لشکر اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہو اور آ کر مومنوں سے لڑے تو خبردار اسے مسلمان نہ سمجھنا. اسی سورے میں ہے. اور پھر اسی سورے میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، بس ایمان سے تولا رکھنا، اور ہم نے فسق کو، کفر کو تمہارے لیے برا جانا ہے، ان سے نفرت کرنا. یعنی اللہ نے اس سورے میں پیغام دے دیا جب تک تولا قبول نہیں کریں گے جب تک تبرہ نہیں ہوگا. یہ سورہ حجرات کے پیغام ہے. جا کر دیکھیے گا جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں وہ سب اس سورے میں لکھی ہوئی ہیں کہ دیکھو تولا کے ساتھ ساتھ تبرہ بھی ہے. تو اس پورے سورے کے یہ سارے پیغامات ہیں جو میں نے آپ کو جلدی سنا دیے. اگر موقع ہوا اور فرصت ملی تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. آج کی حد تک ہم پہلی آیت پر مختصر گفتگو کر کے تقریر کو تمام کر رہے ہیں. توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ ایک بار بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد علیہ. قرآن کی یہ سورہ اس طرح شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ترجمہ محفوظ کیجئے. اے ایمان لانے والو، لا تقدمو، اپنے قدم کو آگے نہ بڑھانا. کس سے؟ اللہ سے اور رسول سے. یہ ہے سب سے پہلا پیغام اس آیت کا. لا تقدمو، اپنے قدموں کو آگے نہ بڑھانا. کیا مطلب؟ پیش قدمی نہ کرنا. کیا مطلب؟ خلاف ورزی نہ کرنا. دیکھیے لفظ تقدم آیا ہے اور یہ باب تفعیل سے ہے. اب یہ مجبوری ہے باتیں بتانے کی، اسے بس آپ نوٹ کرتے جائیے. اور اس کا معنی یعنی تقدیم کا معنی جو ہے اسے سنیے اور لطف لیجئے. تقدیم کا معنی ہے ترجیح، تقدیم کا معنی ہے ترقی. تو میں کہوں پروردگار ترقی تو اچھی چیز ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ نبی اور اللہ پر ترقی نہ کرنا؟ نہیں پہنچے آپ لوگ. نبی اور اللہ پر ترقی نہ کرنا. اگرچہ ترقی اچھی چیز ہے لیکن نبی کے بیان کرنے کے بعد اگر تم ترقی کا کوئی پہلو نکالو یہ اچھی چیز نہیں ہے. لا تقدمو، آگے نہ بڑھنا، خلاف ورزی نہ کرنا، ترقی نہ کرنا. کس سے؟ اللہ اور رسول کے حکم سے. اب توجہ سے سنیے، تفسیر تو شروع ہو گئی. سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے تقدیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آج کی حد تک ایک مطلب سماعت کیجئے اور محفوظ کیجئے کہ جو نبی اور اللہ تمہارے لیے مقرر کر دیں تم پر واجب ہے اس کو اپنا ولی ماننا. لا تقدموں کا ایک مصداق یہ ہے کہ اللہ اور نبی نے اگر تمہارے لیے کسی کو ولی مقرر کر دیا اب تم پر واجب ہے اس ولی کی اطاعت کرنا. یہ نہ ہو کہ تم بیٹھ کر کہو علی کو ابھی نہیں بنانا چاہیے، علی تو جوان ہے اور علی نے عرب کے بڑے بڑے بزرگوں کو قتل کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ دشمنی میں آ کر علی کو مانے ہی نہ.
تو وہ تو دشمنی میں نہیں مان رہے، آپ کیوں نہیں مان؟ توجہ کی آپ نے؟ یعنی لا تقدمو، تقدیم بر خدا اور تقدیم بر رسول، ایک طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا، جو نبی نے تمہارے لیے مقرر کر دیا، اب تم اپنی مرضی سے نبی اور اللہ کی بات کو پیچھے کرو اور اپنی بات کو آگے کر دو، اسی کو کہتے ہیں تقدیم، اور اس کا اللہ اور رسول نے منع کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے جو تقدیم کرے اللہ کے قول پر اور رسول کے قول پر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دار اسلام سے نکل بھی جائے گا اور اسے پتہ بھی نہ ہوگا۔ لا تقدمو کہہ کر اللہ نے منع کیا۔ تو اب ہوا کیا؟ جب شروع ہوا بعد رسول یہ سلسلہ کہ کون آئے منبر رسول پر، تو یہاں سے پہلی تقدیم شروع ہو گئی، اللہ سے آگے بڑھے اور رسول سے آگے بڑھے۔ بھائی پہنچ رہی ہیں باتیں یا نہیں پہنچ رہی آپ تک؟ لا تقدمو اللہ نے کہا آگے نہ بڑھنا۔ غدیر کے روز پیغمبر نے اور خدا نے ولی مقرر کر دیا، اب جو بھی اس ولی کو نہ مانے اس نے تقدیم کی، یعنی وہ اللہ سے بھی آگے بڑھا اور وہ رسول سے بھی آگے بڑھا۔ یہی آیت سیدھی سیدھی کہہ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کیوں بھائی، کیوں نہیں مان رہے آپ علی کو؟ تو ابھی میں نے بتایا نا، دو جواب سب نے لکھے۔ جو وہاں پر شہرا ہوا اور جس بات پر اختلاف ہوا، تقریر تمام ہو رہی ہے، اس میں سوال یہ اٹھایا گیا کہ پہلی بات یہ کہ علی جوان ہے، اور دوسری بات یہ کہ علی نے عرب کے مختلف قبیلوں کے بزرگوں کو قتل کیا ہے۔ اگر ہم علی کو منبر پر لا کر بٹھا دیں تو ان لوگوں کو مسجد میں کیسے لائیں گے؟ اب یہاں پہ ایک جملہ کہوں اور میں آپ کی ذہانت کا امتحان لوں، جو بات انہیں سمجھ آ رہی ہے نہ وہ اللہ کو سمجھ آئی، نہ رسول کو سمجھ آئی۔ یعنی جب اعلان ولایت ہو رہا تھا اللہ کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ علی تو جوان ہے، اور رسول کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ علی نے ان کے مارا ہے۔ ہاں، یعنی جو بات انہیں سمجھ آئی وہ بات اللہ اور رسول کو نہیں سمجھ آئی۔ تو آپ نے دیکھا یعنی اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مخالفت کرے، اس کا مطلب یہ ہے وہ کہتا ہے جو بات میں سمجھا نہ وہ اللہ سمجھا نہ رسول سمجھا۔ یہی اس کا سیدھا سیدھا موقف ہے اور اسی پر وہ ڈٹ گیا۔ تو اب تو تقریر تمام ہو رہی ہے، تو 2-3 جملے ہم کہہ دیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے ذوالعشیرہ کے دن علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کی وزارت کا اعلان کیا اور علی کی خلافت کا اعلان کیا، تو سب نے کہا ہم کیسے مان لیں اس خلافت کو، اس وقت تو علی بچے تھے۔ توجہ، یعنی ذوالعشیرہ میں کہا علی بچے تھے اور غدیر میں کہا علی جوان ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا نہ یہ بچوں کو قبول کریں گے نہ یہ جوان کو قبول کریں گے، یعنی انہوں نے ایک معیار رکھ دیا، جب ان کی عمر کے مطابق علی پہنچے سب قدموں سے لپٹ گئے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تقریر کے آخری جملے۔ اچھا دیکھیے، اتنا اس پر زور دیا گیا، عمر طویل ہو، بھائی جملہ ضائع نہ کیجئے گا، پوری تقریر کا حاصل جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ پہلے زور یہ ہوا کہ جسے ہم اپنا رہنما بنائیں نہ وہ بچہ ہو نہ وہ جوان ہو، نہ وہ بچہ ہو
نہ وہ جوان ہو، یعنی ان کے مطابق بزرگ ہو. جتنا بزرگ ہوگا اتنا اچھا رہنما ہوگا، جتنا بزرگ ہوگا اتنا اچھا قائد ہوگا، جتنا بزرگ ہوگا اتنی اچھی قیادت سنبھالے گا. اللہ ان کی ٹیکنیک کو سمجھ گیا. تمہیں عمر والا چاہیے اپنا رہنما، ہم ایک کو غیب میں رکھ کر عمر اتنی بڑھائیں گے، اتنی بڑھائیں. یہ تو تمہاری مانگ ہے نا. صلی اللہ علیہ. ختم ہو گئی تقریر. تمہارا یہ اصول ہے کہ جو بزرگ ہوگا وہ آ کر تخت پر بیٹھ جائے، وہ آ کر ممبر پر بیٹھ جائے. تو اب جب ہم نے یہ کہا کہ موجود ہیں، آئیں گے، اب یہاں پھر اختلاف. کیسے زندہ ہے، کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں ہے. آخری جملہ تقریر کا، پروردگار عالم نے ایک طرف سے عمر بڑھائی یہ جواب دینے کے لیے کہ تمہیں بڑی عمر والا رہبر چاہیے، ہم اس طرح عمر کو بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے. اور دوسری طرف یہ ہماری خواہش ہے کہ ولی تو ہم جوان کو بناتے ہیں. آخری جملہ تقریر کا، ہماری خواہش یہ ہے ولی تو ہم جوان کو بناتے ہیں. علی کو جب ولایت کا اعلان کروایا گیا علی جوان تھے غدیر میں. یہی وجہ ہے جب آنے والا آئے گا اپنی بھرپور جوانی کے وہ اپنی بھرپور جوانی کے ساتھ آ کر بتائے گا تمہارے ہر اصول کو ہم نے توڑ دیا. جہاں تم نے عمر پر سوال کیا وہاں اللہ نے روحانی عمر بڑھا دی، اور جہاں تم نے جوانی کی مخالفت کی تو اب آ کر اس جوان کے مقابل کھڑے ہو تو جانے. تو یہ ہے اس سورے کا پیغام، یعنی پروردگار عالم جوان کے ذریعے اس طرح اپنی قیادت کو منوا کے رہتا ہے. شب جمعہ ہے نا، اور آپ لوگ عرصے دراز سے یہاں پر تقریر سماعت فرما رہے ہیں. پہلی شب جمعہ اس جوان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حسین کے گھر کی رونق تھا. عجیب جملہ میر انیس نے شہزادے کے باب میں کہا کہ پڑھتے جائیے اور روتے جائیے. عجیب عجیب مصرع میر انیس نے علی اکبر کی شان میں کہا. سنیے اور جس طرح چاہے گریہ کیجئے. زہرا کے گھر کے چاند زمانے کے آفتاب، زہرا کے گھر کے چاند زمانے کے آفتاب. کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے. بڑی مشکل سے اجازت دی جوان کو، مگر پھر بھی کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے جاتے ہیں، کبھی دوڑ دوڑ کر پیچھے جاتے ہیں. ایسے میں علی اکبر نے آہٹ کو محسوس کیا، اپنے گھوڑے کو روکا اور گھوڑے سے نیچے آئے، بابا کے قریب گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے بابا جب اجازت دے دی اب پیچھے کیوں آتے ہیں؟ اگر آپ ایسے ہی پیچھے آتے رہے ہم کیسے کارزار میدان میں جائیں گے؟ رو کر حسین نے عجیب جملہ کہا، اے علی اکبر کاش تمہارے جیسا تمہارا ایک بیٹا ہوتا. اے علی اکبر تب ہم تم سے سوال کرتے کہ جوان کو کیسے جانے دیتے ہیں اور باپ کیسے مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ شہادت نہیں پڑھنی، بس دو جملے اور عرض کرنے ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہے نا
جب خیمے میں خبر پہنچی حسین کو علی اکبر کے گھوڑے سے گرنے کی، اب حسین کو نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ عجیب مقتل لکھنے والوں نے جملہ لکھا کہ جب بلایا گیا دربار میں ایک شقی کو اور راوی کو اور اس سے پوچھا گیا، بتا تجھے کربلا کے بن میں عاشور کے دن سب سے زیادہ رونا کہاں آیا؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں مختار، وہ حسین جو ہر جوان کے پکارنے پر باز کی طرح جاتا تھا، گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا یوں ہی لاش کو اٹھا لیتا تھا۔ ارے جب علی اکبر نے آواز دی، اب اس سے چلا نہ گیا، کبھی گھٹنیوں سمیت چلتا، کبھی رو رو کر قاتلوں سے پوچھتا میرا اکبر کہاں ہے؟ کیا گریہ کیا آپ نے؟ شب جمعہ ہے اور آج تو دوبالا ہو جاتا ہے گریہ کا ثواب۔ آخری جملہ سن لیجئے، بڑی محبت تھی حسین کو۔ مقتل کے لکھنے والوں نے لکھا کہ جب سے علی اکبر کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا تھا، ہر ایک یہی دیکھتا جہاں اکبر کا سر ہوتا تھا حسین کا سر علی اکبر کے سر کو دیکھتا جاتا تھا۔ ایک منزل ایسی آئی، سروں کو اتارا گیا اور مختلف صندوقوں میں سر کو رکھ دیا گیا۔ جب اس منزل سے چلنے لگے، اب سروں کو نکالنے کی باری آئی، جیسے ہی وہ صندوق کھولا جس میں حسین کا سر تھا، حسین کا سر نہ ملا۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کے قریب آیا، ایک بار تازیانہ مار کے کہا اے سید سجاد، تیرے باپ نے سحر دکھا دیا، جادو دکھا دیا، اگر حسین کا سر نہ ملا ہم تیری پیٹھ کو خون سے رنگین کر دیں گے۔ ایک بار رو کر سید سجاد نے کہا مجھے نہ مار، اس صندوق کو جا کر کھول جس میں میرے بھیا علی اکبر کا سر ہے۔ ایک بار چوں ہی صندوق کو کھولا، باپ کا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رو رو کے آواز آتی تھی، ولادی اکبر، ولادی علی اکبر، اے میرے اللہ۔ بار الہا بحق محمد و آل محمد ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے، جو بھی مرادیں ان کے دل میں موجود ہیں، تجھے واسطہ شہزادہ علی اکبر کی جوانی کا گھر پہنچنے سے پہلے سب کی حاجات کو مستجاب فرما۔ پروردگار جس طرح یہاں بانیان اس مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور ہماری سب دعاؤں کی ایک دعا اپنے آخری حجت اور ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہمیں صراط محمد و آل محمد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔